بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک ایسا اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، لیکن ہمارے گھروں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو اس چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ پیسے کی پریشانی لے کر بیٹھا ہوا ہے، گھر کے حالات خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے، نافرمان اولاد ہو چکی ہے۔ ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر تحفہ دیا ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی اگر انسان رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، ساری رات اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے گھر کے اوپر تعینات کر دیے جاتے ہیں، اس گھر کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذمہ داری میرے اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اس کی نگرانی میرا اللہ کرتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ دین کوئی عام چیز نہیں، قرآن کوئی عام چیز نہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کوئی عام چیز نہیں۔ اس کی اہمیت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھو، ان کو پتہ تھا کہ قرآن کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دو قرآن چنے، ایک عرش سے قرآن لیا اور ایک فرش سے قرآن لیا۔ عرش والا قرآن بولنے والا نہیں ہے، فرش والا قرآن بولنے والا قرآن ہے، اور عرش والا قرآن قرآن مجید ہے۔ 7 آسمانوں کا خزانہ، عرش برین کا خزانہ اللہ نے دیا، اور زمین سے جو قرآن چنا وہ ساری کائنات سے الگ تھلگ اور پوری کائنات کا انمول موتی محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہمیں عطا کیا۔ پہلے نبی جتنے بھی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محمد مصطفیٰ تک، وہ نبی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف آخری نبی کا امتی بنا دے۔ ان کو ان کی اہمیت کا پتہ تھا، ان کی عزت کا پتہ تھا، ان کے مقام کا پتہ تھا، ان کی حرمت کا پتہ تھا، ان کے شان کا پتہ تھا۔ تو اس وجہ سے وہ بولا کرتے تھے کہ میرے اللہ ہمیں یہ نبوت نہیں چاہیے، ہمیں یہ پیغمبری نہیں چاہیے، ہمیں رسول بننا یہ نہیں چاہیے، ہم اگر چاہتے ہیں تو ہمیں آخری نبی کا صرف امتی بنا دے۔ دیکھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی بننا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ لیکن آج ہم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے باوجود بھی ہر گھر پریشان ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ کی پہچان نہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا پتہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر، ہمارے مردوں کے اندر، بزرگوں کے دلوں کے اندر اگر آج سے محمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے، محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہوتی ہے جو میرے نبی نے کام کیا وہ اگر کام کرو گے تو یہ محبت ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی نقل کرنی پڑتی ہے، اس کا انداز اپنانا پڑتا ہے کہ وہ کس میں خوش ہے۔ اگر آپ اپنا کھانا میرے نبی کے طریقے کے مطابق کھاؤ گے تو میرا نبی بھی خوش اور نبی کا اللہ بھی خوش، ہمارا اللہ بھی خوش۔ اگر ہم اپنے نبی کے طور طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے ساتھ شادیوں، بیاہ اور گھروں کے اندر کھانا کھائیں گے تو پھر ضلالت کے علاوہ، مصیبتوں کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے،
جس وجہ سے ہر گھر پریشان ہے، اپنی بچیوں سے پریشان ہے، اپنی بیویوں سے پریشان ہے، اپنے گھر والوں سے پریشان ہے، رشتہ داروں سے پریشان ہے، اور اسی وجہ سے عورتیں بھی ذلیل ہو رہی ہیں اپنے خامدوں کی وجہ سے۔ وہ آپ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ دل کے اندر جو حب ہوتی ہے، جو دل کے اندر پیار ہوتا ہے، جو دل کے اندر خلاص ہوتا ہے، وہ عورت سے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ صرف انہوں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ اگر آج اپنے نبی کے طریقے کو دیکھنا شروع کر دو، پرکھنا شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو، تو خدا کی قسم یہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے، گھروں کے اندر سکون آ جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ دل جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر۔ اگر یہ کوئی انسان چاہے نا کہ میں بڑا عالی شان مقام حاصل کر لوں گا، تو یہ اس کی خواب خیالی ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نبی سے محبت کرو۔ قرآن کہتا ہے سورۃ مائدہ کے اندر، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، جس کو طلب ہے کہ میں اللہ سے ملوں، جس کو طلب ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں، جس کو طلب ہے کہ اللہ سے میں محبت کروں، اللہ خود فرماتا ہے کہ جاؤ میرے نبی آپ کے سامنے ہیں، ان سے محبت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان سے پیار کرو۔ اگر آپ نے ان سے پیار کر لیا تو یحببکم اللہ، ایسے سمجھو جیسے میں نے اللہ سے پیار کر لیا۔ اب اللہ کے نبی ہماری زندگی میں ہیں، ہمارے پاس ساری ہسٹری موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کھانا اپنی مرضی کے ساتھ کھانا ہے، سونا ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ ہے، نہانا ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ ہے۔ میرے بھائی، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو خدا کی قسم میرے نبی کی زندگی کو پڑھنا سیکھ جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر رحمتوں سے منور کر دے گا، ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔ اب قرآن کے اندر اللہ نے ایک آیت الکرسی ہمیں دی ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اگر بیان کرے تو انتہائی لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ جس گھر کے اندر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہر روز صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، یہ ایک قرآن کے اندر ہے، یہ آپ پڑھے، ہر گھر میں یقیناً ہر بچے کو بھی آتی ہوگی، اور بچوں کو سکھلاؤ، ان کو سمجھاؤ اور ان کو یاد کراؤ۔ آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کر رات کو سو جاؤ، اللہ پاک وہاں سے رزق دے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہماری اتنی طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس اتنا علم اور عقل نہیں تھا، اللہ نے ہمیں کتنا نواز دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ عمل ہے، کرنا آپ نے ہے۔ زندگیوں کو بنانا چاہتے ہو، زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہو، کامیابیوں کی طرف جانا چاہتے ہو، سکون کی طرف جانا چاہتے ہو، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ہر روز سونے سے پہلے یہ عمل کر لو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔